بڑی چیزیں حرام، مردار خود بخود مر جائے بغیر ذبح کے جیسے بھی مرے، اور خون جو رگوں کا خون ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، اور خنزیر کا گوشت اور نظر غیر اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ چڑھاوا، یہ برابر ہے۔ نظر غیر اللہ کے لمبے لمبے چاول خوشبو پکے ہوئے ہوں، روسٹ اور بڑے کور میں، اور خنزیر کی بوٹیاں برابر ہیں اگر کوئی سمجھے تو۔ فرمایا یتیم کے مال سے بھی بچو، جو یتیم کا مال کھائیں گے، جو حق چھپا کے کھائیں گے، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ باقی وہ یہودیوں والی بات، وہ قبلہ کیوں ہو گیا، یہ قبلہ کیوں، سنا اللہ کے بندے ہو، خالق وہ ہے، تم مخلوق ہے، تم مخلوق ہو، تم نے اس کی عبادت کرنی ہے، عبادت اصل مقصد ہے، باقی منہ کدھر کرنا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ، جدھر اللہ کہتا جائے ادھر منہ کرتے جاؤ۔ اس کو انہوں نے بڑا طوفان، جیسے میں نے کل عرض کیا، بنایا ہوا تھا، اللہ نے اس کو جو ہے نا اڑا دیا اس بات میں، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی۔ سن لو یہ نیکی نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم منہ کے پیچھے پڑے رہو کہ کدھر کرنا ہے، اصل بات یہ ہے، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے اچھے اچھے نام، اچھے اچھے صفات ہے، وہ عرش پر ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، سنتا دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ وہ جو اللہ ہے نا کامل صفتوں والا، مکمل ناموں والا، ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ عبادت زبان سے، عبادت دل سے، بدن سے، اعضاء ارکان سے، خشوع خضوع کی شکل میں، سورنے پکارنے، مدد مانگنے کی شکل میں، رکوع سجدہ کی شکل میں، نظر و نیاز کی شکل میں، جانور ذبح کرنے کی شکل میں، حکم ماننے کی شکل میں، مشکل کشائی حاجت روائی کرنے کی شکل میں، صرف ایک اللہ مستحق ہے۔ کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ نہ اللہ کی ذات میں شریک، نہ اس کی صفات میں شریک، نہ عبادت کی کسی قسم میں شریک۔ جبینیں جھکیں تو اس کے لیے، دل دھڑکیں تو اس کے لیے، جانور تڑپائے جائیں تو اس کے لیے، اور قیامت پر ایمان لائیں۔ ایک دن آنکھیں دیکھنا، کان سننا بند کر دیں گے، اور دماغ سوچنا بند کر دے گا۔ نہلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر قبر کے گڑھے سے ہوتے ہوئے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ پلسرات کا قائم ہونا، اعمال ناموں کا قائم وہاں ملنا، اور وہاں ترازو کا لگنا، اور جنت جہنم کا وہاں ہونا، اور اللہ کا فیصلہ کرنا، اس پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کیا ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جہاں اللہ نے لگایا وہاں لگے ہوئے، کچھ آسمانوں پر، کچھ زمین پر، کچھ پہاڑوں ندیوں پر، کچھ جو ہے نا بادلوں پر، اور کچھ فرشتے ایسے ایسی مجلس تلاش کرتے پھرتے ہیں، جب ایسی مجلس ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بس بھائی وہ تو یہ بیٹھے، ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان بادے بارہ ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی چمٹی کا مولا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی جو ہے آہٹ پر آواز بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے میں اپنے بندوں کے تذکرے اپنے پاس کروں۔ ابھی سنا تم نے، فذکرونی اذکرکم، ہاں میرے بندوں بتاؤ، میں فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کیسے پایا۔ یا اللہ تیری باتیں کر رہے تھے، تیرا ذکر چرچا، تیری محبت کی باتیں، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ، جنت جہنم دیکھی ہے نہیں، اگر دیکھ لے تو پھر زیادہ جنت مانگے، زیادہ جہنم سے پناہ مانگے، تو پھر اے فرشتوں تم گواہ ہو۔ کون فرشتے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، تم گواہ ہو فرشتوں، میں مولا نے ان کو سب کو معاف کر دیا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک آدمی اپنے کام آیا تھا، اس کے دل میں تیری محبت جوش مار رہی تھی، ایمان کی چنگاری سلگ رہی تھی، اس کو اپنا کام جہاد تھا، لیکن تیری مجلس میں تیری بات جو ہو رہی تھی وہاں بیٹھ گیا، تیری اس مجلس میں جس میں تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہاں، اور اپنے کام کو بھول گیا۔ فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ وہ ایسی قوم ہے لا یشقی جلیسہم، جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے، جیسے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، اور اس کا مذہب یہ کتابیں ہیں۔ والنبیین، نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کو چنا، بیٹھے بٹھائے خود نہیں بن گئے۔ اللہ عالم ہے سجد الرسالۃ، اللہ تعالیٰ نے رسالت رکھی، جہاں پسند کیا وہ چاہے قطرے کو سمندر کر دے، یتیم کو پیغمبر کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ نبیوں پر ایمان، اور ان میں سب سے اعلیٰ افضل جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبیوں پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کی اتباع اطاعت نہیں ہے، اتباع اور اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر کرنا ہے۔ وآت المال علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یہ مال کی محبت کی وجہ سے باوجود وہ مال خرچ کرے ذوی القربہ رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیم جس کا باپ فوت ہو چکا ہو اور وہ نابالغ ہو، والمساکین، اور مسکین جس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، جائز آج کل جو ہم نے بڑھا لی ہیں وہ نہیں، ابن السبیل اور مسافر، والسائلین مانگنے والے، وفی الرقاب گردنیں چھڑانا قیدی جس کی جان ناجائز پھنسی ہوئی ہے، یا غلام کوئی ہو یا اور کسی کے کوئی چکر میں پھنسا ہوا ہے، جیسے آج کل اغوا ہوتے ہیں، اس کو چھڑانے میں مال خرچ کرنا۔ مقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وقت پر پڑھے، شرائط آداب کے ساتھ، رسول ہم کے طریقے پر، وات الزکات، زکات گن گن کے ادا کر دے، والموفون بعہد، وعدے پورے کریں، اذا عاہدوا، جب وہ وعدے کرے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تنگی میں
خوشحالی میں اور لڑائی جہاد کے وقت صبر کرنے والے اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقین ہیں۔ یہودی جو ہے اور نصارہ یہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے مسئلہ قصاص رکھا کہ تمہاری زندگی اس قصاص میں ہے، بدلہ لو، مظلوموں کے لیے بدلہ لو، چاہے یہ اپنے اندر ہو یہاں، چاہے جو کافر جو ہے وہ دشمن وہ کرے، یہ بدلہ لو، اس بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ نے 3 طریقے رکھے، یہودیوں میں صرف قتل تھا، قتل کے بدلے قتل، اور عیسائیوں کے اندر صرف دیت تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے 3 طریقے رکھے، یا معاف کر دیں اگر جان بوجھ کے قتل ہوا ہے، یا معاف کر دیں، اور یا دیت لیں، یا پھر بدلہ ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے رکھے۔ آگے وصیت کا مسئلہ، کسی کے ذمے کسی کا کوئی قرض ہو، کوئی لین دین ہو، آدمی کو پتہ ہو کہ میرے بعد جھگڑا ہوگا، فرض ہے اس پر کہ وصیت کرے، 2 راتیں نہ گزرے مگر اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے۔ آگے روزے کا بیان ہے، یہ آپ نے اپنا سارا بیان سنا، اور درمیان میں پہلے بھی روزے کا بیان اور بعد میں درمیان میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے درمیان میں دعا کا ذکر کر کے یہ مسئلہ بتا دیا، یہ مسئلہ واضح کر دیا۔ یہ روزہ رکھنے والا ایسا مزدور ہے، مزدوری پوری ہونے سے پہلے اللہ کے اجر کھڑا ہو گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ رمضان کی گھڑیوں میں غنیمت سمجھو دعاؤں کو، اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، پس ان کو چاہیے کہ مجھے پکارے، میری بات مانے، ولیؤمنوا بی، میرے ساتھ ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مجید میں سوال کا ذکر کیا، آپ سے سوال کرتے قل فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یسألونک عن ذی القرنین قل ساتلو، آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کا قصہ، قل کہہ دے میں ان قریب تمہیں تلاوت کروں گا، بتاؤں گا۔ لیکن جب بات دعا کی آئی، پکارنے کی آئی، سورنے کی آئی، عابد معبود، ساجد مسجود، بندہ اور مالک، اللہ اور نوکر، اس کے درمیان معاملہ آیا، سور پکار والا، دعا والا، اللہ نے کل اڑا دیا، کوئی واسطہ وسیلہ صدقہ نہیں رہنے دیا، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واسطہ وسیلہ درمیان میں نہیں رہنے دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے، فإنی قریب، میں قریب، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، ہاں اوروں سے مانگو، ہاں لوگوں سے مانگو۔ یہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ حرام رشوت ہے کہ حکام کو، حاکموں کو مال دینا، کسی کا پلاٹ، دکان، زمین، کوئی اور چیز قبضہ میں لینے کے لیے حاکم کو، افسر کو مال ٹکرانا، دینا، یہ رشوت ہے۔ لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے، لینے والا تو ہر صورت جہنمی ہے، اور دینے والا جب رشوت دے، اگر آپ کی اپنی زمین ہے، آپ کی اپنی دکان ہے، آپ کا اپنا پلاٹ ہے، آپ کی اپنی کوئی چیز ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے 5000 دو تب میں تمہارے نام لگاتا ہوں، یہ مجھے اس طریقے سے جو ہے نا میری مدد کرو، یہ کرو وہ کرو، مجھے دو، اب آپ اس کو دیں، یہ رشوت نہیں ہے کیونکہ آپ کی اپنی چیز ہے۔ کسی اور کی چیز لینے کے لیے دینا، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ رشوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی چیز ہڑپ کرنے کے لیے، یہ ایسے جیسے آپ جا ظلم ہے آپ پر، آپ سے وہ لے رہا ہے، جیسے آپ جا رہے کتا کاٹنے کے لیے آتا ہے، آپ نے روٹی ڈال دی، روٹی کے دال میں آپ گزر گئے، تو یہ آپ نے اس کو رشوت دی۔ یہ گھڑی تھی آپ کی 2000 کی، وہ چھیننا چاہتا ہے ڈاکو، اگر آپ کہتے ہیں 100 روپیہ لے لو، ہاں کہتا لاؤ 100 روپیہ، یہ رشوت ہے؟ نہیں، یہ وہ رشوت نہیں، آپ نے جان چھڑائی ظالم سے، ظلم سے، یہ جو ہے نا یہ رشوت نہیں، رشوت ہے دوسرے کا مال جو ہے وہ کھانا۔ اس کے بعد اللہ نے جہاد کا ذکر کیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتیاں نہ کرو، وقتلوہم حیث ثقفتم، قتل کرو ان کافروں مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ، اخرجوا من حیث اخرجوکم، ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، ان کو نکالو اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ کرتے۔ کب تک؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جب تک کہ دنیا سے شرک نہ مٹے اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ نہ ہو، جہاد جاری رہنا چاہیے۔ اور اگر حرمت کے مہینوں میں بھی تم پر حملہ کرے تو تم حرمت کے مہینوں میں بھی ان کا مقابلہ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مالی جہاد بھی کرو، وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹو میرا ترکش تیار کرو، میرے تیر تیار کرو، میری تلوار تیار کرو، میرے ہتھیار تیار کرو۔ بوڑھا صحابی جہاد میں جائے گا، ابو آپ نے بہت جہاد کر لیا، اب آپ آرام کریں، اب آپ کا کوئی وقت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل۔ جائے گا ابو ایوب جہاد میں، گئے وہاں مارکا ہو رہا تھا، دشمن سامنے موجود تھا، ادھر مسلمان تھے، ایک فدائی کاروائی کرتا ہوا گھس گیا دشمن کی صف میں، کاٹتا ہوا آگے چلا گیا، فدائی کاروائی کرتے ہوئے لڑتے ہوئے، سارے لوگ پکارنے لگے اور چیخنے لگے، بولنے لگے، اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ بوڑھا
صحابی پلٹا، قرآن کا گواہ کھڑا ہے، محمد کا شاگرد کھڑا ہے، غلط معنی نہیں ہونے دوں گا. یہ ایت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. ہم نے رسول کا ساتھ دیا، جہاد کیا، قتال کیے، مارکوں پہ مار کے لڑے، میدانوں پہ میدان جو ہے وہ مارے، بہت ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر سے گئے. جب کچھ فتوحات ہو گئی، جب کچھ اسلام کو سہولت حاصل ہو گئی، جب دشمنوں کی کچھ بے کنی ہو گئی، جب ان کی کمریں ٹوٹی، ہمارے دل میں خیال آیا اب اپنے باغ جو تھوڑے کچھ سارا آ گیا، اجڑ گئے، ان کو درست کر لیں. وہ جو زمینیں بنجر ہو گئی جہاد کی وجہ سے، ان کو کچھ سیدھا کر لیں. وہ جو دکانداری میں فرق پڑا، کچھ اس کو سیدھا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اپنے آپ